بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان میں تعلیمی ادارے پر حملے میں 23 طالب علم مارے گئے۔ یورپ میں موبائل نیٹ ورکس بند ہونے کا خدشہ۔ صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر حاضرین پر سختہ طاری کر دیا۔ دبئی میں غریبوں کے لیے مفت روٹیوں کی مشینیں۔ سب کی نظریں انڈیا اور چائنا پر مرکوز ہوں گی۔ گیس لیکیج اس علاقے میں ہوئی ہیں جو امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ روس۔ اسلام آباد کے ارد گرد تو عمران خان کی حکومت ہے، نواز شریف کدھر سے آئیں گے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ افغان دارالحکومت کابل میں ایک مرتبہ پھر خوفناک دھماکے سے لرز اٹھا ہے۔ تعلیمی ادارے پر حملے میں 23 افراد یعنی طالب علم مارے گئے، جن میں اکثریت طلباء کی ہے، جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ہزارہ اکثریتی علاقے دشت برچی میں تعلیمی ادارے کے باہر ہوا، جہاں داخلہ ٹیسٹ جاری تھا اور وہاں 600 سے زائد طلباء موجود تھے۔ اب تک 23 طلباء مارے جا چکے ہیں، جن میں اکثریت طالبات کی بھی ہے، جبکہ 27 زخمی ہیں جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ زیادہ تر زخمیوں کی حالت نازک ہونے کے سبب اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ تاحال کسی بھی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ تاہم ماضی میں دوستو ہزارہ برادری پر ہونے والے اکثر حملوں کی ذمہ داری تخریب کار تنظیموں نے قبول کی تھی۔ یاد رہے کہ اس علاقے کے تعلیمی مراکز شدت پسندوں کے حملوں کی زد میں رہتے ہیں۔ گزشتہ سال طالبان کے اقتدار سنبھالنے سے کچھ روز پہلے بھی اسی علاقے کے ایک سکول کے قریب ایسے ہی ایک واقعے میں 85 افراد مارے گئے تھے اور 300 زخمی ہوئے تھے، اور اس کے ایک سال بعد دشت برچی میں ہی ایک تعلیمی مرکز میں حملے سے 24 طلباء مارے گئے تھے۔ طالبان نے ان کی پرزور مذمت کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا اشارہ دیا ہے اور لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 2021 میں طالبان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغان عوام کی حفاظت یقینی بنانے کا عزم کا اظہار کیا تھا۔ تاہم گزشتہ کچھ مہینوں میں تواتر سے مساجد اور شہری علاقوں میں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں انٹرنیٹ اور موبائل فون کی لوڈ شیڈنگ کی خبریں سامنے آنے کے بعد یورپ میں بھی ممکنہ طور پر اس سال موسم سرما کے دوران موبائل فون کے نیٹ ورکس میں خلل پڑ سکتا ہے۔ یوکرین تنازع کے تناظر میں روس کی جانب سے یورپ کے اہم سپلائی روٹ کے ذریعے گیس کی سپلائی روکنے کے فیصلے سے بجلی کی بندش کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ فرانس کے متعدد نیوکلیئر پلانٹس مرمتی کام کی غرض سے بند ہونے کی وجہ سے صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی ہے۔ ٹیلی کام انڈسٹری کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ شدید سردی ٹیلی کام انفراسٹرکچر کو مشکل میں ڈالے گی۔ ٹیلی کام انڈسٹری کے 4 ایگزیکٹو نے کہا ہے کہ اس وقت متعدد یورپی ممالک میں بجلی کا کافی بیک اپ سسٹم موجود نہیں ہے، جس سے موبائل فون کی بندش ہو سکتی ہے۔ فرانس، سویڈن اور جرمنی سمیت یورپی ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی کی بندش کی وجہ سے روابط میں خلل پیدا نہ ہو۔ دوستو یاد رہے کہ بجلی کی بندش سے موبائل فون کے اینٹینا پر نصب بیک اپ بیٹری میں پاور ختم ہو سکتی ہے۔ یورپ میں تقریباً 5 لاکھ ٹیلی کام ٹاورز ہیں اور زیادہ تر کا بیٹری بیک اپ ہے اور اس پر تقریباً 30 منٹ تک موبائل کے اینٹینا کام کرتے ہیں۔ فرانس میں بجلی کی تقسیم کار کمپنی انیڈس نے بدترین صورتحال میں 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی تجویز پیش کی ہے۔ جرمنی میں ڈوچے ٹیلی کام کے 33,000 موبائل ریڈیو ٹاورز ہیں اور اس کے موبائل ایمرجنسی پاور کے نظام سے کچھ ہی ٹاورز کو بیک اپ دیا جا سکتا ہے۔ فرانس میں تقریباً 62,000 موبائل ٹاورز ہیں اور انڈسٹری میں یہ سخت نہیں کہ تمام انٹینوں کو نئی بیٹریاں دی جائیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک مرتبہ پھر غائب دماغی کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ اس مرتبہ قحط اور عالمی خوراک کے بحران پر ایک عالمی کانفرنس میں انہوں نے غلطی کر ڈالی۔
کانگریس کے رکن جیکی والبر کے متعلق پوچھنے پر حاضرین پر سختہ طاری کر دیا، جبکہ وہ گزشتہ ماہ 58 سال کی عمر میں ایک کار حادثے میں وفات پا چکی ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں کہا کہ جیکی تم کہاں ہو، تم یہاں ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ یہاں ہوگی۔ یاد رہے دوستو، یہ سب کسی لا علمی کے باعث نہیں تھا، کیونکہ ایک ہفتہ قبل ہی خود جو بائیڈن نے اپنے جاری بیان میں جیکی کی وفات پر اظہار افسوس کیا تھا۔ انہوں نے اس وفات پر گہرے صدمے کا اظہار کیا تھا اور جیکی کے اہل خانہ سے تعزیت بھی کی تھی۔ بعد میں وائٹ ہاؤس نے وضاحتی بیان جاری کیا ہے کہ کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن الجھن کا شکار ہو گئے تھے اور ان کے ذہن میں دوبارہ جیکی آ گئی تھی۔ الجھن کی یہ وجہ یہ تھی کہ جیکی نے ہی اس تقریب کے انعقاد میں مدد کی تھی، لہذا ان کا تصور صدر کے ذہن میں آ گیا۔ اسی سے الجھن پیدا ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے مزید کہا کہ ایسے لمحات دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ذہن میں موجود لوگوں کے متعلق بات کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ 79 سالہ امریکی صدر گزشتہ کئی موقعوں پر بھی غائب دماغی کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ آن لائن اجلاس جاری تھا کہ اس دوران انہیں آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کا نام بھول گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آسٹریلیا سے ہمارے دوست ہیں۔ اسی موقع پر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا نام لیتے ہوئے انہوں نے نام کے پہلے حصہ بورس ہی کہا تھا کہ پھر چپ ہو گئے۔ دوستو، لگتا ہے کہ امریکہ اور ان کا صدر دونوں ہی خوفناک موڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ جو بائیڈن، نریندر مودی اور نواز شریف تینوں کو صحت عطا کرے، کیونکہ دوستو ابھی تو انہوں نے بڑی تباہی پھیرنی ہے۔ دنیا کے امیر شہروں میں شامل دبئی میں غریبوں کے لیے مفت روٹی فراہم کرنے والی مشین لگا دی گئی ہے۔ دبئی کی سپر مارکیٹس میں غریبوں کو مفت روٹیاں فراہم کرنے والی 10 مشینیں لگا دی گئیں۔ ان مشینوں پر روٹی سب کے لیے کی عبارت درج ہے۔ روٹی حاصل کرنے کے خواہش مندوں کے لیے سکرین پر مختلف روٹیاں مثلاً چپاتی اور پٹا بریڈ کے آپشنز موجود ہیں۔ جس کو جو روٹی کھانی ہے وہ آپشن پر کلک کرے اور گرم گرم روٹی مشین سے باہر آ جاتی ہے۔ دنیا بھر میں مہنگائی میں اضافے کے ساتھ دبئی جیسے امیر شہر میں غریبوں کے لیے مفت گرم روٹی کی تقسیم کی مشینیں متعارف کروائی گئی ہیں۔ دبئی جو اپنی تقریباً تمام خوراک درآمد کرتا ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی سے متاثر ہوا ہے۔ دبئی کے حکام کا کہنا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہونے کے بعد مفت روٹی کی سہولت مزدور طبقے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس کے زیر قبضہ یوکرین کے متعدد علاقوں کو ضم کرنے کے لیے ہونے والے ریفرنڈم کی مذمتی قرارداد پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ قرارداد امریکہ اور البانیہ کی طرف سے تیار کی گئی ہے۔ روس کے پاس ویٹو کے اختیار کی وجہ سے اس قرارداد کے پاس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، تاہم اسے بعد میں جنرل اسمبلی میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ امریکی سفارتکار لنڈا تھامسن نے بتایا کہ قرارداد کے متن میں مغرب کی جانب سے شرمناک قرار دیے گئے ریفرنڈم کی مذمت کی جائے گی اور رکن ممالک سے کہا جائے گا کہ وہ یوکرین کی تبدیلی ہوئی حیثیت کو تسلیم نہ کریں اور روس کو یوکرین سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا پابند کریں۔ اگرچہ رکن ممالک کو یقین ہے کہ روس اس قرارداد کو ویٹو کر دے گا، لیکن پھر بھی سب کی نظریں انڈیا اور چائنا پر مرکوز ہوں گی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ دونوں ممالک نے فروری میں یوکرین پر روس کے حملے کی مذمتی قرارداد پر ووٹنگ سے اجتناب کیا تھا۔ جنرل اسمبلی کا ووٹ یہ واضح کرے گا کہ روس بین الاقوامی سطح پر کتنا تنہا ہو چکا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ جرمنی کو پائپ لائنوں سے بحیرہ بالٹک میں گیس کا اخراج ریاستی سرپرستی میں ہونے والی تخریب کاری کا نتیجہ معلوم ہو سکتا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اسے شبہ ہے کہ ڈنمارک اور سویڈن کے ساحلوں کو پہنچنے والا نقصان تخریب کاری کا نتیجہ ہے۔ یہ تصور کرنا بہت مشکل ہے کہ تخریب کاری کی ایسی کارروائی ریاست کے ملوث ہونے کے بغیر ہو سکتی ہے یا نہیں۔ روس نے کہا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اس کے حوالے سے مغرب کے ساتھ لفظی جنگ میں امریکہ کو فائدہ پہنچا ہے۔ روس نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ لیکیج اس علاقے میں ہوئی ہے
جو امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ پیر کو بحیرہ بالٹک سے گزرنے والی نارڈ پائپ لائن سے گیس کے اخراج کی خبریں سامنے آئی تھیں، جس سے گیس کی سپلائی منقطع ہو گئی تھی۔ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی ہے کہ یہ حادثہ تھا یا پھر اس کے کچھ اور محرکات تھے۔ تو ان کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ روس نے یوکرین پر حملے کے بعد لگنے والی پابندیوں کے رد عمل میں یورپ کو گیس کی سپلائی بھی کم کر دی ہے۔ مریم نواز کی عدالت سے بری ہونے کے بعد نواز شریف کی وطن واپسی کا قوی امکان پیدا ہو گیا ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے پٹیشن تیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ نواز شریف نے لندن میں اپنے وکلاء اور پاکستان میں موجود قانونی ٹیم سے مشاورت تیز کر دی ہے۔ وکلاء اسحاق ڈار کی طرز پر نواز شریف کا کیس تیار کریں گے۔ وکلاء کی جانب سے نواز شریف کی تقاریر نشر اور شائع کرنے پر عائد پابندی کے خاتمے کے لیے بھی عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ عدالتی حکم کے تناظر میں نواز شریف وطن واپسی کا فیصلہ کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے نواز شریف کے بے مثال استقبال کی تیاریاں کرنے کی بھی ہدایت دے دی ہے۔ دوستو، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد کے ارد گرد تو عمران خان کی حکومت ہے، ان کی تیاریاں کون کروائے گا؟ کیونکہ ان کو عادت ہے حکومتوں سے تیاری کروانے کی، وہ چاہے جلسہ ہو یا کچھ اور۔ بہرحال مریم نواز کی لندن روانگی بھی متوقع ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے پاسپورٹ ملنے کی صورت میں مریم نواز لندن جائیں گی۔ بعد میں مریم نواز اور پارٹی کے دیگر اہم رہنما نواز شریف کا مکلاوا وطن واپس لے کر آئیں گے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف وطن واپس آ کر ماڈل ٹاؤن پارٹی کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے اور نواز شریف پارٹی کی نگرانی بھی کریں گے تاکہ پارٹی دوستوں دوبارہ لندن نہ بھاگ جائے۔ خیر، یہ تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا۔ وطن واپسی اسلام آباد میں ہوگی یا لاہور، اس کا حتمی فیصلہ نواز شریف لیگی رہنماؤں کی مشاورت کے بعد ہی کریں گے۔ دنیا بھر میں پینے کا صاف پانی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اب آسٹن میں واقع یونیورسٹی آف ٹیکساس کے سائنسدانوں نے ایک نئی ہائیڈروجل ٹیبلٹ بنائی ہے جسے استعمال کر کے 1 گھنٹہ فی لیٹر پانی صاف کیا جا سکتا ہے۔ ٹکیا دریائی پانی کو صرف 1 گھنٹے میں پینے کے قابل بنا سکتی ہے۔ سعودی عرب میں معذوروں کو خانہ کعبہ کے طواف اور صفا اور مروہ کی سعی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے نئی الیکٹرانک ویل چیئرز کی فراہمی کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مقدس مساجد کے امور کے سربراہ علی ڈاکٹر عبد الرحمان نے کہا کہ مسجد الحرم آنے والوں میں معذور اور بزرگ بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنا ہمارا اہم ہدف ہے۔ نئی الیکٹرانک ویل چیئرز مضبوط پلاسٹک سے تیار کی گئی ہے جو ہلکی پھلکی ہوتی ہے، ان کو چلانا آسان ہے، جبکہ انہیں فولڈ کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔